ابو عبداللہ المہدی بنی عباس کا تیسرا خلیفہ ہے، اس نے پوچھا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کہ فرزند رسول، کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی شراب حرام نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں شراب پینے کو شیطان کا کام تو کہا ہے لیکن حرام نہیں کہا، اب کیا کیا جائے؟ سورہ مائدہ کی آیت ہے، آیت نمبر 90، اللہ عز و جل نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اے ایمان والو شراب، جوا، بت اور فال کے تیر یہ سب شیطان کے گندے کام ہیں، شیطان کا کام کہا ہے شراب کو، لیکن کیونکہ شراب کو حرام نہیں کہا، اچھا آگے یہ بھی فرمایا فاجتنبوا، اس سے بچتے رہنا، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ سبحان اللہ، اب اس سے زیادہ کلیئر کیا بیان ہوگا؟ سبحان اللہ، بے شک، لیکن نہیں، وہ نہیں مان رہے تھے، چونکہ تھے انہی کے ماننے والوں میں سے کہ مولا کا بھی کلیئر لفظ ماننے کو تیار نہیں تھے، کیا کہنے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب نے یہ چونکہ حرام کا کلیئر نہیں لکھا ہوا، اب جن کے بزرگوں کے لیے قرآن کافی تھا انہیں شراب حرام ہونے کے لیے آیت نہیں مل رہی تھی قرآن سے، کیا کہنے، واہ واہ واہ۔ اچھا در یہ بات بھی تھی کہ اگر قرآن ہی سے فتویٰ مل جائے کہ چلیں شراب برا کام تو ہے لیکن حرام تو پھر بھی نہیں ہے، یہ آج بھی بعض معذرت، پھر ماؤں بہنوں کہہ کے مخاطب کر رہا ہوں تاکہ آپ میرے خلوص کو سمجھ سکیں، بعض خواتین کہتی ہیں نہ نہ جناب حجاب کی جو حرام تو نہیں ہے، آپ فقط اس حلال حرام کی باؤنڈری پر رہیں گے تو وہی اسموکنگ والا حادثہ نہ ہو جائے پیٹرول پمپ پر، کیا کہنے، 1000 میں 1 مرتبہ ہوگا لیکن ممنوع سب کے لیے کیا گیا۔ صحیح، اچھا وہاں پر بات یہ ہے کہ بھئی چونکہ شراب کہیں سے اگر یہ کہیں نکل آئے کہ چلو ٹھیک ہے برا کام ہے لیکن حرام نہیں ہے، اور تو کتنے درباری مفتیوں نے دستخط بھی کر دیے ہوں گے جناب بادشاہ کے لیے کہ شراب تو حرام نہیں ہے۔ صحیح، آج جناب نسیم امروی صاحب نے کہا بھی تھا دور قرآن کا ایک دور نیا آ جاتا اور پی کے جب جھوم کے پڑھتے تو مزہ آ جاتا، تو وہ تو ان خیالات میں تھے، ہمارے ائمہ نے آیتوں کو پڑھ پڑھ کے سنایا کہ شراب کی حرمت کا ذکر کہاں ہے، بے شک بے شک، بے شک، سمپل معاملہ نہیں مل رہا تھا قرآن سے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، گویا امام کہہ رہے تھے کہ کیا قرآن کوئی تمہارے گھر میں نازل ہوا ہے جو تمہیں پتا ہوگا شراب کی حرمت کیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، بہت خوب، ہم سے پوچھو ہمارے گھر میں قرآن نازل ہوا ہے، حرمت شراب کی آیت کہاں ہے؟ پھر امام نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 33 پڑھی، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغي بغیر الحق، کہہ دیجئے کہ میرے رب نے فحشا کو حرام قرار دیا ہے، ما ظہر منها وما بطن، چاہے علل اعلان ہو یا چھپ کر ہو۔ پھر علل اعلان میں اس گناہ کی طرف اشارہ کیا کہ جو آج کل سوشل میڈیا انٹرنیٹ پر بہت زیادہ نعوذ باللہ من ذالک کامن ہے، نعوذ باللہ من ذالک فورنیکیشن ہے، اور وہ بھی علل اعلان کا، یہ حرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سختی سے حرام کا، والاثم، اور آگے کا اللہ نے اسم کو بھی حرام کا ہے، یہ سین والا اسم نہیں ہے، ثا والا اسم، ایک خاص گناہ کو بھی حرام کا ہے۔ اب ہم نے کہا ہم تمہیں بتاتے اما الاسم فانها الخمر بعینها، یہاں جو اسم ہے اس سے مراد شراب ہے اپنی تمام قسموں کے ساتھ، ہم تمہیں بتا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 33 میں، اور پھر جب سوال کیا گیا کہ اچھا اسم آپ کہہ رہے ہیں تو مولا لیکن یہ کہ اس کی دلیل کیا ہے کہ اسم سے مراد شراب ہے، سبحان اللہ، ایسے مولا خدا کی قسم فخر کیا کیجئے۔ بے شک بے بے شک، شک، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 پر یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر، یہ اثم کبیر، یہ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے اس میں اسم کبیر ہے۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ امام نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 میں شراب کو اسم کہا ہے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 33 میں اسم کو حرام کہا ہے، لہذا دونوں آیات سے ملا کر ثابت ہوا کہ شراب حرام ہے قرآن میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔